آج جمعے کی اس نشست میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے اس تحفے پر گفتگو کرنا چاہیں گے جو معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے دیا ہے، اور وہ تحفہ ہے خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً نبی علیہ السلام کو یہ آیات دی گئی ہیں تو ہم میں سے ہر مسلمان کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ ان 2 آیات کو سمجھنا چاہے گا کہ آخر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند تر مقام پر بلا کر یہ خاص تحفہ کیوں دیا ہے۔ ان تحائف کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جو مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ 2 تحائف جو نبی علیہ السلام کو ملے ہیں اور جس میں سے دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کا نمبر 285 اور 286 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور ایمان لانے والے اس کتاب کو مان چکے ہیں، اس کتاب پر ایمان لا چکے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس کا نمبر 286 ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں رب العالمین نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، اس قرآن سے وہی لوگ رہنمائی حاصل کریں گے، وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کے پاس تقوی کی دولت ہوگی۔ سورج چمکتا تو سب پر ہے، لیکن سورج کی روشنی سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ جو آنکھیں کھول کر رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اور مومن یہ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوئی۔ قرآن پر ایمان لانے والے ایمانی دودھ کا مکھن ہے، اس کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں چھاچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہاں ایک بات تمام دوستوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، بلکہ میں یوں کہوں گا ازبر کر لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے۔ قرآن پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہستی ایمان لے کر آئی ہے وہ خود نبی مکرم کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اہل ایمان کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کے پیروکار، اطاعت گزار جس طرح عام مسلمان ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اسلام کے اندر اللہ کے قانون کے اطاعت گزار، اللہ کے قانون کے فرما بردار وقت کے نبی بھی ہوا کرتے ہیں۔ یعنی قانون کی اطاعت گزاری میں وقت کا نبی عام مسلمان کی سطح پر ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اس آیت کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا،
کلام کا شرف مل جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو امید پیدا ہوئی، امید جاگی، ایک فطری شوق ان کے اندر انگڑائی لے کر بیدار ہوا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر لیا جائے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں پہاڑ تمہارے سامنے ہیں، اس پہاڑ پر تجلی ذات کا پرتو سایہ میں کر دیتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی ذات کے پرتوں کا سائے کا اپنے اوپر بڑھن برداشت کر سکتا ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تجلی ذات کا سایہ پہاڑ پر کیا، پرتو پہاڑ پر کیا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کی خوفناکی اور ہیبت ناکی سے بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک، اللہ آپ کی ذات عرفہ ہے، اللہ آپ کی ذات منزہ ہے، اس دنیاوی آنکھ سے کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اس ناسوتی آنکھ سے، فنا ہونے والی آنکھ سے کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تبت الیک، اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں نے یہ جسارت کر لی کہ اس خواہش کا اظہار کیا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے ایمان لے کر آتا ہوں۔ اور اگر میں آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھوں تو اس کا بہترین ترجمہ یوں ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اس بات پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، وہ یہ کہہ رہے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اس کا کانٹیکسٹ ہے کیا؟ آیت نمبر 162 میں نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور آگے آیت نمبر 163 میں کہا لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اوپر سے، یہی میری فطرت ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے سر اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکتا ہے۔ تو اسلام کے قانون اطاعت کے معاملے میں وقت کا نبی بھی عام مسلمان کی سطح پر ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بہت سارے استعاذہ حدیثوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے استعاذے کو بیان کیا ہے۔ میں صرف ایک استعاذہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشکات باب الاستعاذہ، مسلم کے حوالے سے روایت ہے، ارقم بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرتے ہوئے کہا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر یا ومن عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں عاجزی سے، کسل مندی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے آگے استعاذہ کرتے ہوئے کہا اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں
میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دیں۔ وَزَكِّهَا انت خیر من زکاہا، اللہ میرے نفس کا تزکیہ کر دیں، اور آپ بہترین نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اور تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے دل میں نہ کسی کے لیے غبار ہو، میرے دل میں نہ کسی کے لیے ابال ہو، اور میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی موجود نہ ہو۔ انت ولیہا، آپ ہی سرپرست ہیں نفس کے، ومولاہا، آپ ہی اس نفس کے آقا اور مالک ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام آگے استعاذہ کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے، ایسے دل سے جو دل آپ سے نہ ڈرتا ہو، ایسے نفس سے جو کبھی بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو کبھی قبول نہ کی جائے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ استعاذہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کے قانون اطاعت میں وقت کا نبی بھی عام مسلمان کے درجے پر ہوا کرتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ جب قانون سازی کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ جب دستور سازی کرتے ہیں، تو وہ وزیر اعظم کو بھی استثناء دے دیا کرتے ہیں، وہ وقت کے صدر کو بھی استثناء دے دیا کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو دوسرا جملہ ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، چاہے نبی ہو چاہے مومن ہو، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور دیگر آیات کو سامنے رکھا جائے تو وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی شائبہ شرک کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کیا ہے؟ کہ ایک دن آئے گا ہم اپنے ہر قول اور اپنے ہر فعل کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت نبیوں تک پہنچایا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ امین ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بااعتماد ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قضاء اور قدر کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت نازل ہوا ہے، ہم اس کو حق اور باطل کی کسوٹی سمجھیں، اور جو ہدایت ہماری زندگی کے حوالے سے اس میں دے دی گئی ہے ہم اس پر من وعن عمل کریں۔ نبیوں پر حقیقی ایمان کیا ہے؟ کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واجب الاطاعت ہادی ہیں، یہ علم پہنچانے کے معاملے میں بے خطا ہیں، اور اپنے عمل کے لیے ہمارے لیے اسوہ بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں۔ تو ہر مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے، اللہ، فرشتے، کتاب، رسول، یہ ایمانیات ہیں۔ پھر آگے ہے اگلا جملہ، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یعنی اہل ایمان کا معاملہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ کا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی من چاہی بات، کہ جس نبی کو چاہا مان لیا، جس نبی کا چاہا انکار کر دیا، نہیں، امت مسلمہ ہر اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ سمجھتی ہے، تاریخی طور پر جو ثابت ہو جائے کہ وقت کا نبی ہے۔
اتھینٹک بنیادوں پر ثابت ہو جائے کہ وہ نبی ہے، دلائل کی روح سے ثابت ہو جائے وہ وقت کا نبی ہے، کسی نبی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ پھر یہاں امت مسلمہ کو ایک اور بات کھلے ذہن کے ساتھ سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہے نبی کی وہ عمومی فضیلت جو ہر نبی کو عام انسانوں کے مقابلے میں حاصل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا فرستادہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا منتخب شدہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کا سلیکٹڈ ہے۔ اور ایک ہے تقریباً ہر نبی کی کوئی خاص فضیلت، جو خاص فضیلت کسی نبی کو حاصل ہوئی ہے وہ نبیوں کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ جب بھی ہم مسلمان کسی بھی نبی کی خاص فضیلت کو بیان کریں تو ہمارے بیان کا انداز قرآنی ہونا چاہیے، مومنانہ انداز ہونا چاہیے، وہ انداز ہونا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، کہ کسی بھی نبی کی خاص فضیلت کو کبھی بھی تقابل میں بیان نہ کریں، اس طور پر بیان نہ کریں کہ ایک نبی کا مقام بڑھ رہا ہو اور دوسرے نبی کا مقام گھٹ رہا ہو۔ اور آج ہم مسلمانوں کا یہ عام انداز بن چکا ہے، ہم نبی کی خاص فضیلت کو اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ باقی سارے نبیوں کا مقام گھٹا دیتے ہیں، ان کا رتبہ گرا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہوشیار کرتے ہوئے کہا تھا لا تفضلونی بین الانبیاء، مجھے انبیاء کے درمیان بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے وہ بھی قابل توجہ ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اہل ایمان نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، یعنی اہل ایمان سم اور طاعت کی ذمہ داری سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے سننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کے بعد ہم نے ان کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ سمینا کا مطلب ہے دل کی قبولیت، اور اطانا کا مطلب ہے عملی اطاعت، اور یاد رکھیے یہی چیز اہل ایمان سے مطلوب ہے کہ ہم نے سننا بھی ہے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ترمذی کے حوالے سے مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں یہ روایت موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محبت بھرے لہجے میں خطاب کرتے ہوئے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کیا پیارا انداز ہے، کیا محبت بھرا انداز ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تم اس بات کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہو کہ تم صبح کرو یا شام کرو، لیکن تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی غشن کدورت نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، تمہارا دل کسی کے لیے میلا نہ ہو، ففعل، اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر گزرو، صبح کا وقت ہو شام کا وقت ہو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب صبح اور شام دونوں وقت ملا کر عربی میں بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے 24 گھنٹے کا دن مراد ہوتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں سے ہر وقت ایک مسلمان کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کدورت نہیں ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے۔ اے انس، اگر تم صبح اور شام اس حالت میں کر سکتے ہو تو کر گزرو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے انس، اے بیٹے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قالوا سمعنا واطعنا،
اہل ایمان کا شیوا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ غفرانک ربنا، اے پروردگار ہم آپ سے آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ جناب مغفرت کس بات کی چاہی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے والے جملے میں ہم نے سم و اطاعت کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ہم صرف آپ پر ایمان لے کر نہیں آ گئے، ہم نے صرف آپ کی کتابوں کو تسلیم نہیں کر لیا، ہم نے صرف آپ کے پیغمبر کو اپنا نبی نہیں مان لیا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کریں گے، جو ایمان کے مطالبات ہیں انہیں بھی پورا کریں گے۔ تو جب ہم نے سمینا و اطعنا کہا، سم و اطاعت کے اقرار سے اپنے آپ کو باندھ لیا، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے، تو اسی لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ غفرانک ربنا، اللہ سم و طاعت کی ذمہ داری کا اقرار تو کر لیا ہے، اے پروردگار ہم آپ سے آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، سمجھنے میں آسانی رہے گی، بخاری میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ پھر آگے ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ پلٹ کر تو آپ ہی کی طرف آنا ہے۔ یہاں بات سمجھ لیں، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہم کلمہ گو لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے سم و طاعت کا اقرار کیا، اب اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ پہلی دعا ہماری کیا تھی؟ غفرانک ربنا، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ پلٹ کر آپ ہی کی طرف آنا ہے۔ یہ جملہ کامل سپردگی کا جملہ ہے، یعنی اس جملے کے ذریعے ہم مسلمانوں میں سے ہر شخص اپنے آپ کو 100% اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہے کہ اللہ مرجع آپ ہیں، اللہ ماوا آپ ہیں۔ اس جملے کے ذریعے ان عقیدوں کی ایک مسلمان نفی کر رہا ہے۔ پچھلی امتوں نے سم و طاعت کا اقرار تو کیا، لیکن بھروسہ کس پر کیا؟ اپنے آبا پر، اپنے بزرگوں پر، اپنے شرکاء پر، اپنے مزعومہ شفعاء پر، اور سم و طاعت کی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ سم و طاعت کا اقرار کیا ہے، پلٹ کر آپ ہی کے پاس آنا ہے، لہٰذا ہم سم و طاعت کی ذمہ داریوں سے سبک دوشی اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم مسلمانوں کی دعا جاری ہے، لیکن آگے ایک جب آخری آیت شروع ہو رہی ہے، 286 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے، وہاں ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالی کسی بھی انسان پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس انسان نے اچھا کام کیا ہے اسے اس کی جزا ملے گی، جس انسان نے برا کام کیا ہے اس کی سزا اسے ملے گی۔ یہ جملہ معترضہ آ گیا ہے۔ دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھے رہنے دیں، لیکن ہاتھ اٹھائے اس جملہ معترضہ کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیے، اگر اس جملہ معترضہ کو ہم نہیں سمجھ سکے، وہ ساری بدعقیدگیاں ہمارے اندر موجود رہیں گی، وہ ساری بدعمالیاں ہمارے اندر موجود رہیں گی جو سابقہ ملتوں کے اندر تھیں،
اور ان کی اخلاقی تباہی کا باعث بنی۔ اس جملے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس یا کسی بھی انسان پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ منصف ہے، اللہ تعالیٰ اعتدال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ قانون مجازات ہے۔ قانون مجازات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوگے وہی کاٹو گے، یہ قانون مجازات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ ہم نہیں ڈالتے، تو جو فرائض اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں اس کی مقدرت ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واجبات ہمارے کاندھوں پر ڈال دیے ہیں ان کی مقدرت ہمارے اندر ہے۔ جن اوامر کا اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے اس کی طاقت ہمارے اندر ہے۔ جن نواہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس کی طاقت ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے پیر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو اچھا اور برا کرنے کی آزادی دی ہے تو ہر انسان کے سینے میں ضمیر کی عدالت بھی لگا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس اور انسان پر اس کی مقدرت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نے اچھا کام کیا اس کی اسے جزا ملے گی، برا کام کیا اس کی اسے سزا ملے گی۔ یعنی ایک انسان کی نیکیاں دوسرے کو نہیں دی جائیں گی، دوسرے انسان کی برائیاں کسی اور کے کاندھے پہ نہیں ڈالی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ قانون قرآن میں جگہ جگہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ فاطر، سورہ زمر، سورہ نجم، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرے کے کاندھے پر نہیں رکھا جائے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ میں حوالہ دینا چاہوں گا سورہ معارج، آیات 10 تا 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ہوگا جب گرم جوش دوست کو نہیں پوچھے گا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور ایسا نہیں ہے کہ پکے دوست، جان نچھاور کرنے والے دوست ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ دن نفسی نفسی کا ہوگا۔ باپ بیٹے سے نظریں چرائے گا، شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا، قریبی رشتہ دار دوسرے قریبی رشتہ دار کو پیٹھ دکھا دے گا، بلکہ مجرم یہ چاہے گا آج سارے انسان جہنم میں چلے جائیں، بس وہ جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس اصول کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور اس کو بڑے مومنانہ شعور کے ساتھ سمجھیں۔ تمام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، خدا را اپنے دین کو، اپنے مذہب کو کبھی قرآن سے براہ راست حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں، کبھی صحیح سنتوں سے براہ راست حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو سن لیا، جو باتیں ہوائی ہیں، ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہو گئیں، ایک کان سے دوسرے کان میں چلی گئیں، خدا را ضروری نہیں ہے وہ دین ہو آپ کا، ضروری نہیں ہے وہ آپ کے رسول کا دیا ہوا مذہب ہو۔ اس حدیث کو بڑے شعوری انداز میں سمجھیں، چونکہ قرآن اور سنت اللہ رب العالمین کے بے لاگ اصولوں کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین کل قیامت میں جو فیصلے کریں گے وہ اپنے ان بے لاگ اصولوں کو سامنے رکھ کر ہی کریں گے۔ اب سم و طاعت کا اقرار تو کیا، لیکن بھروسہ دیگر سہاروں پر ہے۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کر دیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آگاہ کر دیں۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی حرکت بڑھ گئی۔ آپ نے قریشیوں سے کہا، آپ جانتے ہیں قریش غالباً قصی بن کلاب کا نام ہے، اسی شخص کو قریش کہا جاتا ہے، اس سے یہ 10 قبائل چلے ہیں جنہیں ہم قریش عرب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریش یعنی ہر قبیلے کو اپنا مخاطب بنایا اور کہا، اے قریشیوں کل قیامت کا دن ہوگا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے بنی عبد مناف کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے کہا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت کا دن ہوگا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے کہا، اے چچا لا اغنی عنکا من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے کہا تھا، اے پھوپھی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کا دن ہوگا میں آپ کے کل کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اور آخر میں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مخاطب بناتے ہوئے کہا، سلینی ما شئت من مالی، اے بیٹی تمہارے باپ کے پاس جو ہے وہ مانگ سکتی ہو، دنیاوی مال و متاع تمہارا باپ تمہیں دے سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تمہارا باپ جو نبی ہے جو رسول ہے وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے جو نیکی کی ہے اس کی جزا ملے گی، جس نے جو بدی کی ہے اس کی سزا ملے گی۔ یہ قانون مجازات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے تحفے پہ دی ہے کہاں؟ معراج کے موقع پر۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ معراج دراصل اپنے اندر بہت سارے اسباق رکھتا ہے۔ ہم کسی سبق کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے دور زوال میں ہوا ایسے کرتا ہے۔ دور زوال میں ہر نبی کی امت عمل سے کوری ہو جاتی ہے، اور وہ گفتار کی غازی ہوا کرتی ہے۔ بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ ہوا کرتے ہیں، آسمان اور زمین کے قلابے ملائے جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی جو سیدھی شرح ہوتی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتی ہے۔ بہرحال ہم مسلمان بیٹھے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے سم و طاعت کا اقرار کیا، پھر اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھا دیے تاکہ ہم سم و طاعت کی ذمہ داری کو، جو بڑی ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری ہے، اپنے لیے آسان کروا لیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آگے دعا ہے کیا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جو بھول چوک ہم سے ہو جائے، جو غلطی ہم سے ہو جائے، بھول چوک اور غلطی کو ہم سے معاف کر دینا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اور ہونا چاہیے، کہ جناب بھول چوک تو پہلے ہی امت سے معاف ہے، غلطی تو پہلے ہی امت سے معاف کر دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے وہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں جو بھول چوک سے ہوں، جو غلطی سے ہوں، جن گناہوں پر میری امت کے لوگ مجبور کر دیے جائیں، وہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو پھر ہم یہ دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ ان گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا جو بھول چوک سے ہو گئے ہیں، غلطی سے ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ لیں، معاف شدہ گناہوں کی
اللہ تعالی سے درخواست کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی قربت چاہتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عابد سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، وہ جو متفق علیہ روایت ہے، معروف حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ تہجد میں اللہ کے رسول انفرادی نماز لمبی پڑھتے تھے۔ یاد رکھیے، نفلی نماز انسان کے ذوق اور انسان کی طبیعت کا مسئلہ ہے، وہ لمبی پڑھے، وہ مختصر پڑھے، وہ 2 پڑھے، وہ 4 پڑھے، نفلی نماز میں انسان آزاد ہوا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نفلی نماز بہت طویل پڑھتے تھے، لمبی۔ راوی کہتا ہے اتنی لمبی اللہ کے رسول نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، حتیٰ تورمت قدماہ، نبی علیہ السلام کے پیر سوج گئے، ورم پڑ گیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول لما تصنعوا ھذا، یہ تکلیف آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے اگلے اور پچھلے گناہ، اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اس موقع پر ہمارے رسول نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو جو گناہ معافی شدہ ہیں، پہلے سے معاف شدہ، ہم ان کی معافی اللہ سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال دینا جو بھاری بوجھ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈال دی ہے۔ اب سابقہ ملتیں کون ہیں؟ یہود و نصارہ، ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا بوجھ ڈالے تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ ان کے فقہا کی غیر ضروری قانونی موشگافیاں، یعنی ان کے فقہا نے دین کا صاف ستھرا راستہ چھوڑ دیا اور اپنی قانونی موشگافیوں میں لگ گئے۔ مسواک اتنی لمبی ہونی چاہیے یا زیادہ لمبی ہونی چاہیے، یعنی ان مسائل میں پڑ گئے۔ وہ بالوں کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے، وہ لمبا ہونا چاہیے، جمعہ ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے ہاں غیر ضروری مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جن کا ہماری حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، سابقہ ملتوں کے فقہا نے اس طرح کی قانونی موشگافیاں کر کے آسان دین کو اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ پچھلی ملتوں کے تصوف پسند لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے آنکھیں چرا کر ایک ایک اپنی زندگی سے نکال دی، زندگی مشکل کر لی، مذہب مشکل کر لیا۔ پچھلی امتوں کے عام جاہل لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا۔ اگر یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی ہے کہ آج 21ویں صدی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 1400 سال کے بعد بھی صراط مستقیم پر کھڑی رہے، تو خدا را اس امت کے فقہا کو فضول قسم کی قانونی موشگافیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ امت کو سیدھا راستہ بتائیں، قرآن کے اندر موجود ہے، سنت کے اندر موجود ہے۔ آپ کب تک فرقوں میں بانٹتے رہو گے؟ کب تک آپ تقسیم کرتے رہو گے؟ کب تک آپ خاندانوں کو لڑواتے رہو گے؟ کب تک معمولی مسائل میں الجھائے رکھو گے؟ قرآن جن مسائل سے بالکل خالی ہوتا ہے، وہی بے مغز بے روح مسائل ہمارے ہاں ذکر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس ملت، اس امت کے تصوف پسند طبقے کو چاہیے خدا را زہد کو وہیں ٹھہرا دے، زہد کو وہیں روک دے جہاں یا جتنی رخصت مذہب دیتا ہے، وہ ہے قناعت۔ اسلام کا زہد ہے قناعت۔ آپ نے محنت کی، آپ نے کوشش کی، جو آپ کو مل گیا اسی پہ گزارا کریں، چاہے وہ کم تھا یا زیادہ۔ اور خدا را امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہل عوام، جس کا نہ قرآن سے براہ راست تعلق ہے، جس کا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحیح سنت سے براہ راست تعلق ہے، وہ اپنی خواہشات کو اپنا دین نہ سمجھے۔ آگے ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر ایسا بار نہ ڈال دیں جس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان تو ہونا ہے، لیکن یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دینا جس کے ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہ ہو، یہ اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، اللہ ہم پر اپنا رحم کر۔ یہ تین چیزیں ساتھ لے کر جائیں۔ آخرت کے اگر سہارے ہیں تو یہ تین ہیں، آخرت کی کامیابی پر اگر ہم اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی تین چیزیں ہیں۔ واعف عنا، اے اللہ چشم پوشی کر لیں ہمارے گناہوں سے، واغفر لنا، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیں، وارحمنا، اللہ آپ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ہے، نہ اس کا ہمیں آغاز پتہ نہ اس کا اختتام پتہ، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے دریا میں غوطہ زن کر دے۔ انت مولانا، اللہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ عقیدے کی دنیا میں اگر کوئی مولا ہے تو وہ صرف خالق ارض و سما، یعنی اگر کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی غوث ہے، کوئی دستگیر ہے، وہ صرف ایک۔ اس سے ہٹ کر عقیدے سے باہر آ جائیں تو سبھی مولا، آپ میرے لیے مولا ہو سکتے ہیں۔ مولا اصل میں محبت کا لفظ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے ان سنی علماء پر کہ جو ایک مخصوص طبقے کی آئیڈیالوجی کو نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ہیں، لازماً اس سے پہلے ایک سابقہ لگائیں گے مولا علی۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہا تھا، اس کا کوئی تعلق عقیدے سے نہیں تھا، محبت سے تھا، لیکن آج ایک مخصوص طبقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہلے مولا لگاتا ہے تو وہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لگاتا، عقیدے کی بنیاد پر لگاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے عقیدے کی دنیا میں اگر کوئی مولا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کافر سے مراد یہاں کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ ہم سے پہلے طاعت کا اقرار کس نے کیا تھا؟ سم کا اطاعت کس نے کیا تھا؟ یہود و نصارہ نے۔ لیکن سم و طاعت کا اقرار کرنے کے بعد وہ اس اقرار پر قائم نہیں رہے، اللہ رب العالمین نے انہیں معزول کیا اور سم و طاعت کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ڈال دی۔ ہم دعا کر رہے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہم سم و طاعت کا اقرار کرنے کے بعد اس پر قائم رہیں گے، لیکن اگر سازشیں ہوں ہمارے خلاف، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں ہمارے سامنے، ہمیں سم و طاعت کی ذمہ داری پوری نہ کرنے دی جائے تو اللہ ہمارے آپ محافظ بن جائیں، اللہ آپ ہمارے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔